پرائم منسٹر وزیر اعظم پاکستان 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے اور پارلیمانی نظام کے مطابق اصل اختیارات کا مالک وزیر اعظم ہے، یعنی حکومت اور انتظامیہ کا سربراہ وزیر اعظم ہوگا۔ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کن شرائط پر پورا اترنا چاہیے امیدوار کو، یا اس کے اندر کون سی اہلیت ہونی چاہیے، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ پاکستان کا شہری ہو اور اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ نظریہ پاکستان پر مکمل یقین رکھتا ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہو، یعنی ختم نبوت پر مکمل یقین رکھتا ہو، اور یہ کہ قومی اسمبلی کا رکن بننے کا وہ اہل ہو، اور اس کے علاوہ کسی سرکاری اور نیم سرکاری عہدے پر فائز نہ ہو، اور اس کی عمر کم از کم 35 سال ہو۔ یہ تو تھی وہ شرائط جن پر پورا اترنا کسی بھی امیدوار کے لیے ضروری تھا۔ آگے الیکشن کیسے ہوتا ہے، انتخاب کیسے ہوتا ہے وزیر اعظم کا، تو اس کے مطابق قومی اسمبلی میں جس پارٹی کو اکثریت حاصل ہوتی ہے اس کا سربراہ جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے، اور وزیر اعظم کو منتخب جو ہے وہ قومی اسمبلی کرتی ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق وزیر اعظم کا چناؤ قومی اسمبلی ہی کرتی تھی، لیکن پھر 1985 میں 8ویں ترمیم کی روح سے صدر کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ وزیر اعظم کو نامزد کرے، تو لیکن اب دوبارہ سے وزیر اعظم کو چننے کا اختیار جو ہے وہ قومی اسمبلی کے پاس ہے۔ وزیر اعظم کو اس کے عہدے سے ہٹانا اگر مقصود ہو تو پھر کیا طریقہ کار ہے، تو وزیر اعظم کو اس کے عہدے سے ہٹانے کی جو تحریک ہوتی ہے وہ تحریک عدم اعتماد کہلاتی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ بالفرض اگر وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کی کارکردگی جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے، عوام اس سے مطمئن نہیں ہے، تب جو ہے یا پھر وہ قومی اسمبلی کو جو ہے وزیر اعظم اپنی پالیسیوں سے متعلق جو ہے وہ مطمئن نہیں کر پا رہا، تب ایسی صورت میں وزیر اعظم کو اس کے عہدے سے ہلاک کیا جا سکتا ہے تحریک عدم اعتماد کی تحریک پیش کر کے۔ تو اگر اکثریتی ارکان جو ہیں وہ وزیر اعظم کے خلاف وہ تحریک جو ہے وہ منظور کر لیتے ہیں، تب ایسی صورت میں وزیر اعظم کو برطرف سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم خود بھی اپنے عہدے سے جو ہے مستعفی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں وزیر اعظم جب اپنے عہدے پر کام نہ کرنا چاہے تب وہ اپنا استعفیٰ جو ہے وہ صدر کو پیش کرتا ہے، اور جب وزیر اعظم مستعفی ہو جائے گا تب اس کے ساتھ پوری کابینہ بھی ختم ہو جائے گی اور نئے انتخابات ہوں گے ملک میں۔ وزیر اعظم کے عہدے کی میعاد جو ہے وہ 5 سال ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کی میعاد 5 سال ہے، تو اور وہ اس لیے وزیر اعظم کے عہدے کی میعاد بھی پارلیمنٹ ہے، اور اگر پارلیمنٹ اس سے پہلے توڑ دی جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم بھی اور اس کی کابینہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آگے یہ کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے کوئی غیر ملکی دورے پہ گیا ہوا ہے یا اپنے فرائض سر انجام دینے کے قابل نہیں ہے، تو اس کی جگہ جو ہے وہ قائم مقام وزیر اعظم کام کرتا ہے، جس کو ایکٹنگ پرائم منسٹر کہتے ہیں۔ تو وزیر اعظم جب اپنی کابینہ بناتا ہے تو اس وقت پھر ایک سینئر وزیر کو جو ہے وہ قائم مقام وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کرتا ہے، جو اس کی عدم موجودگی میں قائم مقام وزیر اعظم کے طور پہ فرائض سر انجام دیتا ہے، اور بالفرض اگر وزیر اعظم کا انتقال ہو جائے تو پھر بقیہ مدت کے لیے جو ہے وہ قائم مقام وزیر اعظم ہی وزیر اعظم کے فرائض سر انجام دے گا۔ آگے ہم وزیر اعظم کے اختیارات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پاورز آف پرائم منسٹر۔ سب سے پہلے پرائم منسٹر کے انتظامی اختیارات دیکھتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹو پاورز۔ انتظامی اختیارات میں
سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے، اپنی کابینہ تشکیل دیتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بات کلاس میں بھی ہو چکی ہے کہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے، اور ملکی نظم و نسق کو چلانے کے لیے، انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے وہ اپنے ایک ساتھیوں کی ایک ٹیم تشکیل دیتا ہے جو اس کے اپنی جماعت کے اراکین پر مشتمل ہوتی ہے، اور وہ کابینہ کہلاتے ہیں۔ وہ وفاقی کابینہ ہوتی ہے، اور یہ کابینہ کے اراکین جو ہوتے ہیں اس کی اپنی جماعت سے ہوتے ہیں، لیکن وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین ہوتے ہیں۔ تو یعنی وزیر اعظم اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد سینٹ سے 1/4 یعنی 1/4 اور قومی اسمبلی سے 3/4 یعنی 3/4 اراکین جو ہے وہ کابینہ کے طور پر منتخب کرے گا۔ اب یہ کابینہ کے اراکین جو ہوتے ہیں وہ وزراء ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، اور اور وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ ہر وزیر کو ایک یا سے زیادہ محکمے سونپتا ہے۔ جس وزیر کے ذمہ جو محکمہ ہوگا وہ وزیر اپنے اس محکمے کی کارکردگی کے لیے جو ہے وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوگا۔ ہر وزیر جو ہے وہ اپنے اپنے محکمے کا نظم و نسق سنبھالتا ہے، اپنے محکمے کی پالیسیاں وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق ترتیب دیتا ہے، اور اپنے محکمے کی ترقی و ترویج کے لیے کام کرتا ہے۔ وزیر اعظم اگر کسی وزیر کی کارکردگی سے مطمئن نہ ہو تو کسی بھی وزیر کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے، اس کی جگہ کسی دوسرے وزیر کو وہ عہدہ جو ہے وہ سونپ سکتا ہے۔ اب یہ تمام وزراء جو ہوتے ہیں جو کہ سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے لیے ہوتے ہیں، یہ وزیر اعظم کے علاوہ قومی اسمبلی اور سینٹ کو بھی جواب دہ ہوتے ہیں اپنے محکمے کی پالیسیوں کے لیے اور اپنے اپنے کاموں کی جواب دہی کے لیے۔ اور جو ہے سینٹ اور قومی اسمبلی ان وزراء سے اجلاسوں میں جو ہے ان کے محکموں سے متعلق باز پرس کرتے ہیں، سوالات کیے جاتے ہیں، اور وزراء جو ہوتے ہیں وہ قومی اسمبلی کو اور سینٹ کو جو ہے ان سوالات کا جواب دینے کے اور پالیسیوں کی وضاحت کرنے کے پابند ہوتے ہیں، اور اگر وہ پارلیمنٹ کو مطمئن نہ کر سکیں تو پارلیمنٹ جو ہے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور کر کے جو ہے ان کے عہدے سے الگ کر سکتی ہے۔ آگے ہے تقرریاں اور اعزازات۔ ملک کے اہم عہدوں پر جو ہیں وہ مختلف اسامیاں جو ہیں وہ پر کی جاتی ہیں، اور مختلف اہم عہدوں پر تقرریاں کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے یہ تقرریاں جو ہے 1973 کے آئین کے مطابق یہ صدر پاکستان جو ہے وہ تقرریاں کرتا تھا وزیر اعظم کے مشورے سے، لیکن 8ویں ترمیم کی روح سے یہ تمام تقرریاں جو ہیں وہ صدر جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتا تھا، اور اس کے بارے میں اختیار صدر پاکستان کو ہی حاصل تھا۔ لیکن اب جو ہے 2010 میں 18ویں ترمیم کی گئی۔ اس ترمیم کی روح سے تمام اعلیٰ عہدوں پر تقرریاں وزیر اعظم کے مشورے سے صدر کرے گا۔ اس کے علاوہ قومی زندگی میں مختلف شعبوں میں اہم کام سر انجام دینے والے لوگوں کا اور نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کو جو ہے وہ مختلف اعزازات جو ہے وہ عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ اعزازات بھی صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے سے عطا کرتا ہے۔ آگے وزیر اعظم کے قانون سازی کے اختیارات دیکھ لیتے ہیں، لیجسلیٹو پاورز۔ سب سے پہلے یہ کہ بلوں کی منظوری جو ہوتی ہے قومی اسمبلی میں وہ وزیر اعظم کا اس میں کلیدی کردار ہوتا ہے، کہ کوئی بھی قانون سازی کے لیے قانونی بل یا قانونی مسودات جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر حکومتی اراکین کی طرف سے پیش ہوتے ہیں۔ تو اب چونکہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ وزیر اعظم اور اس کی جماعت کی اکثریت ہوتی ہے، اس لیے جتنے بھی وہ قانونی بل جو پیش کیے جاتے ہیں وزیر اعظم کی جماعت کی جانب سے، وہ سب وزیر اعظم کے مشورے سے ہی پیش ہوتے ہیں اور اس کی رہنمائی میں پیش ہوتے ہیں، اور آگے
ایوان کے اندر یا قومی اسمبلی کے اندر بھی چونکہ وزیر اعظم کو اکثریت حاصل ہوتی ہے، اس کی پارٹی کو اکثریت حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ تمام بل جو ہے وہ اکثریت رائے سے منظور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قانون سازی میں وزیر اعظم کا براہ راست اثر و رسوخ ہوتا ہے اور اس کی مرضی سے قانون سازی ہوتی ہے۔ آگے قومی اسمبلی کی تحلیل ہے۔ اگر ملک کے سیاسی حالات کافی زیادہ خراب ہو جائیں اور جو ہے وزیر اعظم پر اعتماد جو ہے وہ عوام کو نہ رہے، اور ایسی صورت میں وزیر اعظم کو ڈر ہو کہ اس کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے، یا پھر اس کے خلاف جو ہے وہ قومی اسمبلی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد منظور کر سکتی ہے، تب ایسی صورت میں جو ہے وزیر اعظم صدر کو اسمبلی کو توڑنے کا یا تحلیل کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ صدر اب 18ویں ترمیم کی روح سے خود اسمبلی نہیں توڑ سکتا، ہاں وزیر اعظم اگر مشورہ دے تو پھر صدر جو ہے وہ اسمبلی کو برخاست کر دیتا ہے اور اس موقع پہ پھر نئے انتخابات ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا وزیر اعظم جس کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہو چکی ہو، پیش ہو چکی ہو، وہ پھر اسمبلی کو برخاست کرنے کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ آگے ہے ٹاپک مالیاتی اختیارات، فائنینشیل پاورز۔ مالیاتی معاملات میں جو ہے ملک کے تمام جو محکمے ہوتے ہیں ان کی آمدنی کا اور اخراجات کا حساب کتاب لگا کے وزیر خزانہ جو ہوتا ہے وہ سالانہ بجٹ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق پیش کرتا ہے، یعنی سالانہ بجٹ وہ وزیر اعظم کے مشورے سے جو ہے وہ تیار کرتا ہے اور اس بجٹ کو پھر قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ چونکہ ایوان کا قائد بھی ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ ملک کے سالانہ بجٹ کی منظوری پر اثر انداز ہوتا ہے اور ایوان کی اکثریت جو ہے وہ بجٹ کی منظوری دے دیتی ہے۔ بجٹ کا منظور ہونا دراصل جو ہے وزیر اعظم کی بہت بڑی فتح ہوتی ہے، اور اگر بجٹ رد ہو جائے تو پھر جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد سمجھی جاتی ہے۔ امور خارجہ کے اختیارات، دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات استوار کرنے کے لیے جو ہے وہ خارجہ پالیسی مرتب ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک وزیر خارجہ باقاعدہ ہوتا ہے، لیکن وہ وزیر خارجہ وزیر اعظم کے ماتحتی میں کام کرتا ہے اور دوسرے وزراء کی نسبت وزیر خارجہ کا تعلق جو ہے وہ وزیر اعظم سے زیادہ ہوتا ہے اور وزیر اعظم کی ہدایت اور مرضی کے مطابق ہی وزیر خارجہ پالیسی جو ہے وہ ترتیب دیتا ہے۔ دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدے کرنا اور دوسرے ممالک کے دورے کرنا یہ وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے، اور کسی ملک کو تسلیم کرنا اور جو ہے سفارتی سطح پر کس ملک سے سفارتی تعلقات قائم کرنے ہیں، کس ملک سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے ہیں، یہ وزیر اعظم کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا ہے اور وزیر اعظم کو اس معاملے میں تمام اختیارات حاصل ہیں۔ پھر ہے قائد ایوان۔ قائد ایوان میں چونکہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے اور اسمبلی میں جو ہے وہ اکثریتی پارٹی کا قائد ہوتا ہے، لہٰذا وہ قائد ایوان کا رول ادا کرتا ہے اور وہ اسمبلی کے اندر اپنی پارٹی کے منشور کی وضاحت کرتا ہے اور اپنے منصوبوں کے مطابق جو ہے وہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے جو ہے وہ نظام حکومت کو چلاتا ہے۔ پھر قوم کا نمائندہ وزیر اعظم کو چونکہ پوری قوم نے جو ہے وہ منتخب کیا ہوتا ہے، پوری قوم کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے پوری عوام جو ہے اس کو بہت عزت اور توقیر کی نظر سے دیکھتی ہے، اور ملک کے اندر جب کوئی نازک صورتحال پیدا ہوتی ہے، کوئی سنگین مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تب پوری عوام کی نگاہیں جو ہے وزیر اعظم کی طرف اٹھتی ہیں اور مسائل کے حل کے لیے جو ہے وزیر اعظم کی طرف دیکھتی ہیں، اور ایسے موقع پہ وزیر اعظم بھی جو ہے ان کا اعتماد قائم رکھتا ہے اور ان سے خطاب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ
اپنی قوم کے نمائندے کے طور پہ وہ بین الاقوامی کانفرنسوں میں جو ہے وہ شرکت کرتا ہے اور اپنے ملک کی جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے۔